الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الفیل کا ترجمہ پڑھا تھا، تو آج انشاءاللہ سورہ قریش قرآن مجید کی یہ سورت ہے 106 نمبر۔ تو یہ چھوٹی سی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں، جو بھی کام کرتے ہیں پر وہ اسی کے مطابق ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرتا ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلاف کا معنی ہوتا ہے آلف یؤلف، ایلاف کا معنی ہوتا ہے محبت ڈالنا، مانوس کرنا۔ تو لام کا معنی ہے کی وجہ سے۔ قریش یہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا لقب ہے قریش۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ یہ دہرائیں ذرا، قریش کے دلوں میں قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کیے جانے کی وجہ سے، یہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال مطلب ایک ہی ہے، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم کا معنی ہے ان کے دلوں میں محبت ڈالنا، ایلافہم ان کے دلوں میں محبت ڈالنا۔ رحلہ کا معنی ہوتا ہے سفر، رحلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفر۔ تو ایلافہم ان کے دلوں میں محبت ڈالنا، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کی۔ رحلہ کا معنی سفر، شتاء کا معنی ہوتا ہے سردی، اور الصیف کا معنی ہوتا ہے گرمی، موسم گرما، موسم سرما۔ یہ آپ سنتے ہیں یہ لفظ، تو شتاء سرما ہوتا ہے اور صیف یہ گرما۔ ایلافہم ان کے دلوں میں محبت ڈالنا، رحلۃ الشتاء سردی کے سفر کی، والصیف اور گرمی کے سفر کی۔ تو دونوں آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے یہ ذکر کیا ہے کہ قریش کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی محبت ڈال دی۔ سفر ایک مشقت کا نام ہے اور بہت بڑی مشقت ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لمبا سفر کرنا، اور اس دور میں پیدل سفر کرنا، اور وہ بھی پتھریلے علاقے میں جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، نیچے پتھر ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو وہاں پر سفر کی محبت دل میں پیدا کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ ان کے دلوں میں سفر کی محبت نہ ڈالتے تو پھر یہ اپنے گھروں میں ہی بند رہتے، جب گھروں میں بند رہتے تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملتا، تو پھر ہلاک اور برباد ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ سفر کی محبت ڈال دی، سفر ان کے لیے آسان کر دیا۔ وہ اسی لیے سفر، یہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ پھر مسلمان ہوئے، لمبی لمبی ہجرتیں کر کے مدینہ پہنچے، لمبا سفر پیدل، اور پھر لمبے لمبے علاقوں کی طرف سفر کر کے گئے، جہاد کیا۔ یہ وہ بھی قریش میں سے تھے صحابہ بھی، تو ان کے دلوں میں اللہ نے اس سفر کی ایک محبت ڈال دی، اور ہر بندہ سفر نہیں کر سکتا۔
ایک بندہ سفر کرتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو سفر سے نفرت ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کے دل میں یہ سفر کی محبت نہیں ڈالی۔ بعض آدمی وہ ہمیشہ سفر کرتے رہے تو ٹھیک رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آگے سفر کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کفار مکہ کو یہ نعمت دی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی نہ قدری کی نہ شکری کی۔ اللہ نے جب یہ نعمت عطا کر دی، اب رسول آ گئے ہیں تو رسول کی بات مان لو، لیکن وہ ان کی مخالفت کرنے لگے، ان کو تکلیفیں دینے لگے، ان کے برے برے نام رکھنا انہوں نے شروع کر دیے۔ تو قریش یہ سال میں صرف 2 سفر کرتے تھے، سال میں 2 سفر، ایک سفر ہوتا تھا شام کی طرف اور ایک سفر ہوتا تھا یمن کی طرف۔ گرمیوں میں وہ نکلتے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، اور کیونکہ وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا تھا، وہاں جاتے، وہاں کاروبار کرتے اور وہ کما کر لاتے، پھر 6 ماہ تک گھر بیٹھ کر کھاتے، اور پھر وہ جب سردی کا موسم آتا تو یمن کی طرف سفر کرتے، کیونکہ وہاں کا موسم گرم ہوتا تھا، تو وہاں یہ سفر کرتے، وہاں جاتے، کماتے، کاروبار کرتے اور بہت کچھ کما کر وہ لاتے، اور پھر باقی 6 ماہ وہ بیٹھ کر کھاتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر، کہ جہاں پر ہر طرف غربت ہی غربت ہے، قحط سالی ہی قحط سالی ہے، اس کے باوجود اور سال بھر میں صرف 2 سفر کرتے ہیں، چند مہینے 1-2 ماہ لگاتے ہیں اور پھر 6 ماہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر آگے ساری وہ سردی کا موسم بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو تھوڑے وقت میں زیادہ مال عطا کر دے، زیادہ روزگار عطا کر دے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور کفار مکہ کا تیسرا اللہ کا فضل یہ تھا کہ ان کے جو سفر ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کی آفت سے، چوری سے، ڈکیٹی سے محروم اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے تھے، ورنہ عام سفر کرتے لوگ لوٹ لیتے ان کو۔ لیکن حرم کی محبت کی وجہ سے، بیت اللہ کی محبت کی وجہ سے، مکہ کی محبت کی وجہ سے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے تھے، ان کو مارتے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ نے کہا اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہارے لیے سفر کرنا آسان کر دیا، تمہیں اللہ نے اتنا مال دے دیے 2 سفروں میں کہ تم سال بھر وہ کھاتے رہتے ہو، اور پھر تم امن کے ساتھ ہو، محفوظ بھی ہو، تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، بس یہ عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ یہ عبادت کریں۔ جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو پھر تقاضا کیا ہے؟ اس رب کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس یہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ هَذَا الْبَيْتِ یعنی اس گھر سے ادھر توجہ کرو بھائی، هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کی کے رب کی، یعنی بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جو اس گھر کا رب ہے، اس کی یہ عبادت کریں، اس کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ کی ہی عبادت کیوں کریں؟ کیوں؟ الذی، وہ اللہ، وہ رب، اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جوع، بھوک سے، بھوک لگی اللہ نے کھانا کھلا دیا، تو وہ رب ان کو کھانے کھلا رہا ہے، بھوک ہے لگی ہوئی ہے، اللہ کھانا عطا کر دیتے ہیں۔ وآمنہم، اور اس اللہ نے ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے۔ جب ہر طرف خوف ہے، ہر طرف بد امنی اور بد سکونی ہے، اللہ نے بیت اللہ کے رہنے والوں کو، حرم میں اور مکہ میں رہنے والوں کو امن عطا کیا ہے، تو پھر وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ عبادت کریں۔ یہاں کی ان آیات کی آسان تشریح اور وضاحت یہ ہے کہ جس انسان کو 3 چیزیں مل جائیں، اس کو بھوک لگے، اس کو کھانا مل جائے، بد امنی اور بد سکونی ہو، اس کو امن حاصل ہو،
اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری سے بیمار ہو اور یہ تندرست ہو، یعنی کہ کسی کو بھوک لگے کھانا مل جائے، اور بد امنی بد سکونی میں امن مل جائے، اور بیماریوں سے نجات مل جائے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں۔ جہاں بد امنی بد سکونی، ہر وقت انسان کو ڈر ہو مجھے مار دیا جائے گا، میرا مال لوٹ لیا جائے گا، یہ ڈر ہو میرا گھر محفوظ نہیں ہے، فکر مندی ہو، انسان گھر سے باہر نکلے گھر کی ہی فکر لگی رہے، تو اس صورت میں اللہ کیا کر دے؟ امن عطا کر دے، سکون عطا کر دے کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح بھوک لگے کھانا مل جائے، تندرستی اور صحت مل جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ، اس سورہ مبارکہ سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، بڑی نعمتیں اللہ نے کی ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ بجا لایا جائے، اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ اور امن چاہتے ہو توحید کو قائم کر لو، امن ملے گا۔ ہدایت اور رہنمائی چاہتے ہو، کیا کر لو؟ عبادت اللہ کی کرنا شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لے آئے، اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا، اللہ ان کو امن عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ تو یہ تندرستی ہے، اللہ کی عبادت کریں، اور بھوک لگی ہے کھانا مل جاتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو ترجمہ ایک دفعہ اور دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ہاں، ایک ترجمہ یہ، اس کا اور بھی ترجمے ہو سکتے ہیں، قریش کے دلوں میں محبت ڈالے جانے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کیے جانے کی وجہ سے۔ تو پہلا ترجمہ زیادہ آسان ہے، لإیلاف قریش، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم، ان کے دلوں میں محبت ڈالنا سردی اور گرمی کے سفر کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ یہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، جو رب ان کو کھانا کھلاتا ہے بھوک سے، وآمنہم، اور امن دیتا ہے، من خوف، خوف سے۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم، اللہ نے امن دیا ہے، سکون دیا ہے، بھوک پر کھانا مل جاتا ہے، صحت و عافیت ہے، تو ہم اللہ کا شکریہ بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے گلے اور شکوے نہ کریں، جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا لیں بھائی، اس کو یاد کر لیں، جو بھائی سنانا چاہتے ہیں وہ سنا لیں۔